السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں۔ جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل اور دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے، جنت کا موسم کیسا ہوگا اور داخل جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا، کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے، کیا حمل ٹھہرے گا، یہ سب جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کی ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ جنت کی نعمتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے اطراف و جانب اس سے آراستہ ہو جائیں۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اگر اس کے ایک درجہ میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی۔ جنت کے دروازے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت سیدنا عتبہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ جنت کے خیمے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھکلی موتی، یعنی وہ موتی جس کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ جنت کے باغات۔ جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جیسا کہ سورہ الکہف میں ہے، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اہل جنت کا لباس۔ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیس کے پہنیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ جنتیوں کی عمریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز۔ جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے، کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ جنتیوں کی آپس میں ملاقات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے۔
جنتیوں کا کھانا۔ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا، نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جداگانہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی۔ وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا، اور جو لذت و ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا، نہ تو اسے دھواں پہنچا ہوگا اور نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا۔ وہ شکیم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب و پخانہ کریں گے، اور نہ ہی رینٹ سکیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں فرحت بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے۔ جنتیوں کا مشروب۔ جنتیوں کو پینے کے لیے ایسی پاکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ جنت کا موسم۔ جنت میں دنیا کی مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ جنت کے درخت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے فرمان اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے۔ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں۔ جنتیوں کو حوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان یعنی جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی۔ ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے 1000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ جنت کی حور کیسی ہوگی؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی سورج کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے،
بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حوروں میں نہیں۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت اور زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ جنت کی نہریں، جنت میں دودھ، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے۔ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسی دودھ کی طرح نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ جنت میں دیدار الہی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔